کئی مولوی دلیلاں دیندے پھرن گے خواب وچ آیا سی ابو لہب تے آندا سی انگلاں وچوں دودھ پیا مل رہا ہے دودھ کیوں پیا مل رہا ہے میں او جڑی لونڈی آزاد کیتی سی او دا فائدہ مل رہا ہے اللہ دا قرآن آندا ہے ما اغنا کوئی فائدہ نہیں دیا انہو مالو اس کے مال نے جیڑا کچھ اونے اے بھتیجے لئی خرچ کردا رہیا ہے اس کسے بھی مال نے کوئی فائدہ نہیں دیتا اے آندے نے لونڈی نے فائدہ دتی ہے مینوں تسی آپ فیصلہ کر کے دس دیو میں 14 صدیاں بعد آن والے مولوی دی مننا یا میں اللہ دے قرآن دی مننا جب پڑھی ما اغنا عنہ مالہ وما کسب یہ سورۃ العراف کی دوسری آیت ہے. اس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے مال نے اور جو اس نے کمایا اس نے کوئی فائدہ نہ دیا. یہ پڑھ کے بار بار یہ کہا کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جو تم نبی پاک علیہ السلام پر خرچ کرتے رہے ہو جو مال خرچ کیا اس نے فائدہ نہیں کیا. یعنی اس مال سے مراد وہ مال ہے جو نبی پاک علیہ السلام پر خرچ کیا یا وہ لونڈی ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے لیے آزاد کی. اس کا ترجمہ یہ سلفی صاحب نے کیا ہے. حالانکہ اس طرح کی تفسیر میں نے تقریباً کوئی 14-15 تفسیریں پڑھی ہیں اسی آیت کی ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. کسی ایک بندے نے بھی وہ تفسیر نہیں بیان کی وہ ترجمہ نہیں کیا جو سلفی صاحب نے کیا ہے. ترجمہ تو سادہ سے اتنا ہے کہ اس کے مال نے اور اس نے جو کچھ کمایا اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا. پھر یہ کہنا کہ جو نبی پاک علیہ السلام پر خرچ کیا یا جو نبی پاک علیہ السلام کے لیے اس نے کیا اس نے کوئی فائدہ نہیں دیا یہ اپنی طرف سے اس آیت کا مطلب نکالنا ہے. یہ والا مطلب آپ 1445 ہجری ہے نا تو یہ والا مطلب 1400 سال بعد یہ سلفی صاحب نے بیان کیا ہے کہ جو خود کہہ رہے ہیں نا تسی آپ فیصلہ کر کے دس دیو میں 14 صدیاں بعد آن والے مولوی دی مننا یا میں اللہ دے قرآن دی مننا. تو سب سے پہلے غور کیجئے کہ سلفی صاحب بھی 1400 سال بعد آنے والی ہیں وہ بھی اسی دور کے ہیں. سلفی صاحب کوئی صحابی نہیں یا کوئی تابعی نہیں یا کوئی بڑے مفسر نہیں کوئی بڑے امام نہیں یہ بھی آج کل کے دور کے ہیں. اب انہوں نے اپنی مرضی کا مطلب آیت کا بیان کیا جو ہے نہیں. اب آپ کے سامنے میں تقریباً 6 تفسیروں کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب کہ اس کو اس کے مال نے اور جو اس نے کمایا اس نے کوئی فائدہ نہیں دیا. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے تفسیر وسیط امام باہدی نے لکھی ہے 468 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. 468 ہجری یعنی آج سے 1000 سال پہلے. 1400 سال بعد کی انشاءاللہ میں نے بات نہیں کرنی. آخری تفسیر کا جو حوالہ ہے وہ 774 ہجری میں فوت ہونے والے ہیں. لما انذرہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالنار جب نبی پاک علیہ السلام نے ابو لہب کو ڈرایا آگ سے قالا ابو لہب ان کان ما تقولہ حقا ابو لہب نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا اگر جو آپ کہہ رہے ہیں یہ حق ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ سچ بول رہے ہیں فانی افتدی بمالی وولدی تو پھر میں اپنا مال اور اپنی اولاد اپنے فدیے میں دے دوں گا. سمجھ رہے ہیں ابو لہب نے یہ کہا کہ میں اپنا مال اور اپنی اولاد فدیے میں دے دوں گا یعنی وہ دے کر میں آگ سے بچ جاؤں گا. تو اس وقت رب تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ما اغنا عنہ مالہ وما کسب کہ تمہارے اس مال نے اور جو تم نے کمایا یعنی تمہاری اولاد جو ہے اس نے کوئی فائدہ کوئی نہیں دینا. اور ماضی کے ساتھ اس لیے بیان کیا کہ یہ بات ایسی یقینی ہے جیسے ماضی کی بات یقینی ہوتی ہے. یعنی یہ لفظ ماضی کی ہے کہ اس کے مال نے فائدہ نہیں دیا. اور صرف یہ والے نہیں بلکہ آپ اگر آیت دیکھیں گے نا قیامت قائم ہونے کے بارے میں یا قیامت میں جو فیصلہ ہوگا وہ سارے الفاظ بھی ماضی میں آئے. حالانکہ قیامت تو آئندہ قائم ہونی ہے. الفاظ ماضی میں اس لیے کہ جس طرح ماضی کی بات یقینی ہوتی ہے کہ پکی ہو گئی بات اسی طرح قیامت کا قائم ہونا بھی پکا یقینی ہے. اور یہ بات بھی واضح اور یقینی ہے کہ ابو لہب کو اس کے مال نے اور اس کی اولاد نے فائدہ کوئی نہیں دینا. اس لیے آیت نازل ہوئی کہ تم کہہ رہے ہو کہ میں مال اور اولاد کے ذریعے بچ جاؤں گا ایسا ہرگز نہیں ہوگا. تمہارے مال نے بھی کوئی فائدہ نہیں دینا اور تمہاری اولاد نے بھی کوئی فائدہ نہیں دینا. دوسری تفسیر بغوی 510 ہجری میں یہ فوت ہوئے جنہوں نے لکھی ہے. حضرت یہ جو قول ہے نا کہ ابو لہب نے اس طرح کہا تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ جواب دیا یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے. یعنی وہ اس آیت کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. تو اس وہاں پر بھی یہ ہے لما دعا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اقرباءہ الی اللہ جب نبی پاک علیہ السلام نے اپنے قریبیوں کو اللہ کی طرف بلایا قال ابو لہب ان کان ما یقول ابن اخی حقا اگر میرے بھتیجے جو کہہ رہے ہیں وہ سچی بات ہے اگر وہ حق ہے فانی افتدی نفسی و مالی و ولدی پھر میں اپنی جان اپنے مال کو اپنے اولاد کو فدیے کے طور پر دے دوں گا اور میں بچ جاؤں گا. فانزل اللہ تعالی ما اغنا عنہ مالہ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. تفسیر قرطبی 671 ہجری میں فوت ہوئے امام قرطبی. یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے ذکر کیا کہ ان کا یہ قول ہے لما انذر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشیرتہ بالنار جب نبی پاک علیہ السلام نے اپنے قریبیوں کو آگ سے ڈرایا قال ابو لہب ان کان ما یقول ابن اخی حقا فانی افدی نفسی بمالی وولدی تو اس وقت بھی ابو لہب نے یہی کہا کہ اگر میرا بھتیجا سچ کہہ رہا ہے تو پھر میں اپنے مال اور اپنے اولاد کے ذریعے بچ جاؤں گا میں وہ دے کر جہنم سے چھٹکارا حاصل کر لوں گا. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی
اگلی تفسیر ہے تفسیر نصفی 710 ہجری میں فوت ہوئے. کہتے ہیں رویہ انہ کان یقول ان کان ما یقول ابن اخی حقا فانا افتدی منہ نفسی بمالی و ولدی. یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ میں اپنی جان چھڑا لوں گا اپنے مال کے ذریعے اور اپنی اولاد کے ذریعے. تو اس وقت آیت نازل ہوئی کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا. اللہ تفسیر خازن 741 ہجری میں فوت ہوئے. یہاں پر بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ قول ذکر کیا کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے ڈرایا تو اس وقت یہ کہنے لگا ابو لہب کہ اگر یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ واقعی جہنم میں مجھے جانا ہے تو پھر میں اپنی اولاد کے ذریعے مال کے ذریعے بچ جاؤں گا. تو یہ آیت نازل ہوئی ما اغنا عنہ مالہ وما کسب کہ اس کو اس کا مال اور اس کی اولاد نے گویا کوئی فائدہ دیا ہی نہیں ہے. تو یہ سمجھ لیں. آخری والا ابن کثیر کا, اور یہ آپ کو پتا ہے کہ اس کا نام صرف اہل سنت والے نہیں لیتے اور بھی بڑے لیتے ہیں. ابن کثیر نے بھی تفسیر ابن کثیر کے اندر 774 ہجری میں اس یعنی ان کا انتقال ہوا, حافظ ابن کثیر کا. تو یہ بیان کرتے ہیں ذکر عن ابن مسعود, حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہوئے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم لما دعا قوما الی الایمان, جب آپ نے اپنی قوم کو ایمان کی طرف بلایا, قال ابو لہب ان کان ما یقول ابن اخی حقا فانی افتدی نفسی یوم القیامت من العذاب الالیم بمالی و ولدی. اس وقت ابو لہب کہنے لگا اگر میرے بھتیجے سچ کہہ رہے ہیں تو میں اپنی جان کو چھڑا لوں گا قیامت کے دن عذاب سے, دردناک عذاب سے بچ جاؤں گا اپنے مال کے ذریعے اپنی اولاد کے ذریعے. فانزل اللہ تعالی ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, تو رب تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل فرما دی. سمجھ گئے اس کی تفسیر؟ تفسیروں کے اندر تو یہ بیان ہوا, لیکن سلفی صاحب نے جو بیان کیا آپ نے سن لیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نبی پاک علیہ السلام پر اس نے خرچ کیا. پہلی بات یہ ہے کہ صرف اس نے آزاد کیا تھا, اس کے علاوہ آپ نے کون سی دیکھی ہے کہ اس نے بڑا نبی پاک علیہ السلام پر مال خرچ کیا ہو, بڑی محبت کی ہے اس نے؟ حضرت ابو طالب نے کیا ہے, وہ انہوں نے اپنے گھر میں رکھا, انہوں نے خرچہ کیا نبی پاک علیہ السلام کے لیے, یعنی انہوں نے ساری کوششیں کی ہیں اور اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کر محبت کی ہے. یہ ان کے بارے میں تو روایتیں ہیں. ابو لہب کے بارے میں سنا کبھی آپ نے کہ ابو لہب نے بھی بڑا مال خرچ کرتا رہا ہو تو اپنے گھر میں رکھ لیا ہو؟ تو اس کے والے صرف اتنا ہی ہے جتنا بیان کیا جاتا ہے, وہ جو شروع والی روایت کہ لونڈی کو آزاد کیا. تو لہذا شانے تو یہ خود بیان کر رہا ہے ابو لہب کی. محبت تے ویکھیا جے جدوں انہیں خوشخبری دیتی ہے کہن لگا جا ایسے خوشی دے اندر میں تینوں آزاد کر رہا ہوں. محبت سی. اج ایک بندہ انج سمجھو مول خرید کے بندہ آزاد کیتا ہے. اج بندے دی قیمت لاؤ کنی ہے؟ کروڑ روپے دا مول ملدا بندہ؟ بولو سب تو مہنگی ترین دولت پیش اٹھ نہیں قربان کیتا, لونڈی آزاد کر دیتی ہے. لونڈی سکا چاچا جیدا نا ابو لہب سی, تسی سمجھی بیٹھے ہو, جیدا نا ابو لہب سکا چاچا سی. سکا انہیں گھر بھی قریب بنوایا, گھر قریب بنوا کے محبت ہی سے تھی نا. پیدائش دے اوتے لونڈی آزاد کروا رہے ہیں, پیدائش تو پہلے دعاواں کر رہے ہیں پیدائش دیاں, تے پیدائش تو بعد لونڈی بھی آزاد کیتی ہے, تے قریب رہائش بنا دیتی ہے تاکہ صبح شام ہر ویلے میں اپنے بھتیجے دا دیدار کردا رہواں, دل ٹھردا رہے, سینہ ٹھردا رہے, محبتاں کردا رہے, پیار کردا رہے. اتنا کچھ کر دیا. تو شان نے تو یہ بیان کر رہا ہے مزید کہ اس کے مال اور اولاد کے فائدے سے مراد یہ نہیں کہ اس نے جو دین کے راستے میں خرچ کیا اس کو فائدہ نہیں ہوا, جو دین کے خلاف اس نے مال خرچ کیا, جو دین سے روکنے کے لیے اس نے کیا, وہ اس کو فائدہ نہیں دے گا. جو دین کے لیے کیا اس کا بھی فائدہ کافر کو نہیں ہوتا. لیکن یہ ضرور ہے, میں بھی آپ کو حوالے دکھاتا ہوں کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے پر نیکی کرے تو رب تعالیٰ اس کو ضرور اجر دیتا ہے, جو حضور علیہ السلام کے ساتھ نیکی کرے. بات صرف اتنی ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ مزید آگے آپ دیکھ لیں گے. اب آپ کے سامنے عرض کروں کہ سلفی صاحب جس طرح لوگوں کو واقعہ سنا رہے تھے نا, اس طرح تو ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی ابھی یہ واقعہ ہم نے گاڑ لیا ہے, ابھی بنا لیا ہے کہ ابو لہب کو خواب میں کسی نے دیکھ لیا. ای مولوی دلیلاں دیندے پھرن گے, خواب وچ آیا سی ابو لہب تے آندا سی انگلاں وچوں دودھ پیا مل رہا ہے. دودھ کیوں پیا مل رہا ہے؟ میں او جڑی لونڈی آزاد کیتی سی او دا فائدہ مل رہا ہے. شاید میں نے کو دیکھا ہے تو میں نے لوگوں کو بیان کرنے شروع کر دیا کہ میں نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا ہے, اور اس نے اس طرح بتایا کہ میں نے سویبا لونڈی کو آزاد کیا تھا تو اس لیے مجھے پانی پلایا جاتا ہے. حالانکہ یہ یعنی حدیثوں کی کتاب کے اندر یہ موجود ہے. ذرا سب سے پہلے آپ کے سامنے حوالے عرض کرتا ہوں کہ یہ کس نے بیان کیا ہے. مولویوں نے بچانے کی کوشش کی ابو لہب کو, یا اس میں ابو لہب کی فضیلت ہے یا نبی پاک علیہ السلام کی فضیلت بیان ہو رہی ہے؟ 211 ہجری میں امام عبدالرزاق آپ کا انتقال ہوا. امام بخاری کے دادا استاد ہیں, تو انہوں نے اپنی کتاب مصنف عبدالرزاق کے اندر اسی واقعے کو بیان کیا. دوسرا حوالہ ہے بخاری شریف, یہ بخاری شریف کی 5101 نمبر روایت ہے, اس کے اندر موجود ہے, بھی میں پڑھ کے سناتا ہوں. تیسرا حوالہ یہ طبقات ابن سعد, یہ 230 ہجری میں فوت ہوئے, انہوں نے اسی واقعے کو بیان کیا. دلائل النبوہ امام بیہقی کی 458 ہجری میں فوت ہوئے, انہوں نے بیان کیا. امام ابن جوزی صفات الصفا کے اندر اس کو بیان کرتے ہیں, ان کا وصال 597 ہجری میں ہوا. تاریخ دمشق اس کے 571 ہجری میں آپ کا وصال ہوا, انہوں نے تاریخ دمشق کے اندر بیان کیا.
اس کے علاوہ اور بھی کتابیں تھیں لیکن اتنا یعنی کافی ہے، بخاری شریف کا حوالہ ہی کافی ہے کہ بخاری شریف کے اندر امام بخاری نے اس کو بیان کیا ہے۔ ذرا سنیے 5101 نمبر روایت، کہتے ہیں وسویبۃ مولات ابی لہب کان ابو لہب اعتقھا، حضرت عروہ فرماتے ہیں خود یہ ہیں تابعی، یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو سویبہ ہے نا یہ لونڈی تھی ابو لہب کی، کان ابو لہب اعتقھا، ابو لہب نے اس کو آزاد کر دیا تھا، فاردعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو سویبہ لونڈی نے نبی پاک علیہ السلام کو پھر دودھ بھی پلایا۔ اما مات ابو لہب، جب ابو لہب کا انتقال ہوا، اوریہ بعد اہلہ، تو اس کے بعض گھر والوں نے دیکھا اس کو خواب میں، شر خیبۃ، اس کو بڑی بری حالت میں دیکھا، اس کے گھر والوں میں سے بعض نے، تو امام ابو القاسم سہیلی کہتے ہیں کہ وہ حضرت عباس تھے، یعنی یہ ابو لہب کا بھائی ہیں، وقال لہ ماذا لقیت، اور پوچھا کہ تمہیں کیا ملا مرنے کے بعد، قال ابو لہب لم القا بعدکم غیرہ، کہنے لگا مجھے کچھ نہیں بلائی ملی، غیرہ انی سقیت فی ہذہ بإطاقۃ سویبۃ، ہاں مجھے یہاں سے سویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے یہاں سے پانی پلا دیا جاتا ہے، یہاں سے سیراب کر دیا جاتا ہے۔ اس نے اشارہ کیا، اور یہ یعنی یہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان والی جگہ پر سے اس نے اشارہ کیا جو دوسری روایتوں کے اندر ہے کہ مجھے یہاں سے یعنی سیراب کیا جاتا ہے، چاہے وہ پانی ہو چاہے جو بھی چیز ہو۔ اب سب سے پہلا سوال میرا یہ کہ اس کو بیان تو کر رہے ہیں حضرت عروہ تک بالکل صحیح سند ہے، امام بخاری جو بیان کر رہے ہیں صحیح روایت ہے، تو حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تابعی ہیں، تو اب سلفی صاحب کی یہ بات مولوی جتنا مرضی انہوں دودھ پلائی رکھن، مولوی جتنی مرضی دلیلاں لیا کے انہوں بچائی رکھن، کیا اس طرح کہی جائے گی کہ حضرت عروہ جو ہیں یہ پلاتے ہیں تو پلاتے رہیں ابو لہب کو پانی، حضرت عروہ جو ہیں یہ ابو لہب کو بچاتے رہیں، یعنی مولویوں کو کہہ رہا ہے نا کہ یہ مولوی جو ہیں اس کو پلاتے ہیں تو پلاتے رہیں دودھ یا جو بھی چیز، یا یہ اس کو بچاتے ہیں تو بچاتے رہیں، تو پھر یہ حضرت عروہ کے لیے سب سے پہلے کہا جائے گا نا کیونکہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو اب ابو لہب کو بچانے میں سلفی صاحب کے کہنے میں، ویسے یہ بچانا نہیں ہے ابو لہب کو، صرف میں سلفی صاحب کے کہنے کے طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتا ہے نا کہ یہ والا واقعہ بیان کرنا ایسا ہے کہ گویا کہ ابو لہب کو ہم نے بچایا ہے اور اس کو سیراب کیا ہے، تو اس حوالے سے تو حضرت عروہ رضی اللہ عنہ نے واقعہ بیان کیا یہ، تو یہ اس میں شامل ہے پھر، بلکہ یہ بیان ہی نہ کرتے، اگر انہوں نے خواب بیان کیا اور یہ بیان نہ کرتے تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا، تو سب سے پہلے تو پھر ان کا قصور ہوا، دوسرا پھر امام بخاری کے استاد دادا استاد کا قصور ہوا کہ اپنی کتاب میں لکھ ڈالا، جب انہوں نے بیان کر دیا تو وہ نہ لکھتے، اگلا قصور امام بخاری کا ہوا کہ اور اتنی ساری جو حدیثیں ان کو یاد تھی تو یہ واقعہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی، انہوں نے بھی لکھ ڈالا۔ امام ابن سعد کا قصور ہوا، اپنے طبقات ابن سعد کے اندر یہ واقعہ لکھ دیا، جنہوں نے یہ واقعہ سارا بیان کیا ان کا قصور ہوا، لکھ دیا، تو اس سے یہ دیکھیے کہ بندہ واضح طور پر بیان تو کرے نا پھر جہاں پر جو کتابوں میں آیا ہے، تو اب یہ سارا ملبہ مولوی 14 صدیوں کے بعد پر ڈالا گیا تاکہ لوگوں کو صحیح پتہ نہ چلے کہ اصل واقعہ کہاں پر ہے اور بیان کس طرح کیا گیا ہے، لوگ سمجھے کہ بس یہ شاید اعلیٰ حضرت نے یا کسی نے نکال لیا تو واقعہ تو بس انہوں نے ملا ثابت کر لی، اس طرح کی بات تو نہیں نا ہے، اب یہ ساری کتابوں میں موجود ہے۔ اب اگلی بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ اس کے ذریعے میلاد کے حوالے سے بات ہمارے علماء نے کر دی ہے، 14 صدیوں کے بعد کی بات نہیں، وہ پہلے جنہوں نے اس روایت کو دیکھا انہوں نے اس کے ذریعے نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کی خوشی کی بات کی ہے، وہ بھی حوالے عرض کرنے لگا ہوں۔ اور اگلی بات عرض کروں کہ یہ میلاد کا ہمارے پاس سب سے بڑا حوالہ یہ نہیں کہ کوئی خواب پر ہم نے اپنی بات کی بنیاد رکھ دی ہے، یہ صرف ایک اس کے ساتھ دلیل اور بھی مل جاتی ہے کہ بات مزید پختہ ہو جاتی ہے، نہیں تو سب سے بڑی دلیل یہ نہیں ہماری کہ اگر اس کا انکار ہو جائے گا تو ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں میلاد کی، ہاں یہ بھی ہے کیونکہ یہ بھی علماء نے بیان کیا ہے۔ اب یہ تو بخاری شریف کے اندر یعنی واقعہ تو بیان ہو گیا، یہاں تک آپ نے سن لیا حضرت عروہ کا قول، پھر اس واقعے سے استدلال کیا اور اس کو اس طور پر بیان کیا کہ نبی پاک، اب دیکھیے وہ کافر تھا، جب اس نے سنا نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تو خوشی کے اندر اپنی لونڈی کو آزاد کیا، تو اس کو یہ فائدہ پہنچا کہ اس کو پیر والے دن یعنی سیراب کیا جاتا ہے، اس کو پانی ملتا ہے، تو علماء نے یہ لکھا کہ کافر اگر خوشی کرے تو اس کو اتنا کچھ ملتا ہے، اگر مسلمان کرے تو اللہ کتنا عطا فرمائے گا، تو بات اتنی بیان کی علماء نے۔ اب دیکھیے اس حوالے سے سب سے پہلے امام بیہقی 458 ہجری میں فوت ہوا، ان کا انتقال ہوا، یہ محدث ہیں، یہ کوئی صوفی تو نہیں کہ کسی صوفی نے لکھ دیا اپنی کتاب میں، امام بیہقی شعب الایمان ان کی مشہور کتاب ہے حدیث پاک کی، اسی کے اندر یہ جلد نمبر 1 ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ کافروں کو بھی کئی بار نیکیوں کے ذریعے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے، اس حوالے سے وہ بیان کرتے ہیں کہ کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو بلائی کرے گا اس کے ساتھ ایسا کیا جائے گا، کہتے ہیں جیسے کہ حضرت ابو طالب کے ساتھ کیا گیا، لِأَجْلِ النَّبِيِّ تَطْيِيبًا لِقَلْبِهِ، یہ سارا کچھ نبی پاک علیہ السلام کی وجہ سے ہوا اور نبی پاک علیہ السلام کے دل کو خوشی پہنچانے کے لیے، وَثَوَابًا لَهُ فِي نَفْسِهِ، اور یہ جو ثواب ابو طالب کو ملا یہ صرف نبی پاک علیہ السلام پر نیکی کی وجہ سے ملا۔
جو حضرت ابو طالب نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ نیکیاں کی ہیں، جو بلائیاں کی ہیں، اگر اور کوئی کسی کے ساتھ کرے تو یعنی جو ایمان نہ لایا ہو وہ جتنا مرضی کام کر لے اس کو کچھ نہیں ملتا، اس کو جو ملے گا دنیا میں ملے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملتا. لیکن ابو طالب کو آخرت میں بھی ملا. کیا ملا؟ یہ بخاری شریف کے اندر ہے، 6208 نمبر روایت ہے یہ بخاری شریف کی. اس کے علاوہ بھی بخاری شریف کے اندر اور جگہ بھی ہے. نبی پاک علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پوچھا نبی پاک علیہ السلام سے، یا رسول اللہ حل نفعت ابا طالب بشیء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ابو طالب کو کوئی فائدہ بھی دیا ہے، کوئی نفع دیا آپ نے؟ فإنه كان يحفظك ويغضب لك، وہ تو آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے لوگوں پر غصہ کرتے تھے، تو آپ نے کوئی نفع بھی دیا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہاں میں نے ان کو نفع دیا ہے. ہوا فی دہداہ من النار ولولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوتے، لیکن میری وجہ سے اللہ نے یہ کرم کر دیا کہ ان کو صرف یعنی کنارے کر دیا جہنم کے، اب صرف یہ ٹخنوں تک صرف آگ ہے. رب تعالیٰ نے میری وجہ سے یہ سارا کچھ کر دیا. اب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ نبی پاک علیہ السلام کی وجہ سے ایسا ہوا، نہیں تو جو ایمان نہ لائے اس کے ساتھ ایسا بھی نہیں ہوتا، یہ صرف نبی پاک علیہ السلام کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. اسی طرح علماء نے کہا کہ ابو لہب چاہے جتنی مرضی نیکیاں کر لیتا اس کو کیا فائدہ تھا؟ ہاں اس نے نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کی ہے، لہٰذا یہ جو پانی اس کو تھوڑا سا مل جاتا ہے، ہر ہفتے روزانہ نہیں ملتا، ہر ہفتے تھوڑا سا پانی جو اس کو ملتا ہے یہ صرف اس خوشی کی وجہ سے ہے. اب یہی بات امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ 458 ہجری میں فوت ہوئے اپنی کتاب میں بیان کر رہے ہیں کہ جب اس کو دیکھا گیا، کہتے ہیں مثل ھذا حدیث عروہ بن ابی زبیر، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جو حدیث پاک جو آپ نے واقعہ سن لیا، تو حضرت عروہ کا جو یہ فرمان ہے آزاد کرنے کے حوالے سے ابو لہب کا لونڈی کو، اور پھر لونڈی نے دودھ بھی پلایا نبی پاک علیہ السلام کو، تو ابو لہب کو مرنے کے بعد کہتے ہیں خواہ میں دیکھا گیا، کہتے ہیں یہ سارا کچھ اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا؟ یہ اندر احسانہ کانا مرجعہ الی صاحب النبوہ، کہتے ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس نے احسان کیا تھا کہ لونڈی کو آزاد کیا خوشی کے اندر، اور پھر اس نے کہا کہ میرے بھتیجے کو تم نے دودھ بھی پلانا ہے، تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ احسان کیا تھا. فلم یضیع، اس وجہ سے اس کے اس عمل کو ضائع نہیں کیا گیا. واللہ عالم، اور حقیقت حال تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. اب دوسرا حوالہ دیکھیے امام ابو القاسم سہیلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا وصال ہوا 581 ہجری میں. الروض العنف ان کی کتاب ہے سیرت کی، اس کے اندر بیان کرتے ہیں فنفعہ ذالک وفی النار کما نفع اخا ابا طالب ذبح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد لکھا کہ ابو لہب کو اس کا فائدہ ہوا، یعنی اس نے لونڈی کو آزاد کیا تھا، اس کا فائدہ ابو لہب کو ہوا آگ کے اندر. کہتے ہیں جس طرح کہ ابو طالب حضرت ابو طالب کو بھی اس کا فائدہ ہوا جو کہ ابو لہب کا بھائی تھا. تو یہ بھی انہوں نے بھی یہاں پر بیان کیا کہ یعنی ابو لہب کو اس کا فائدہ ہوا. تیسرا حوالہ دیکھیے امام ابن کثیر، تاریخ ابن کثیر مشہور ان کی کتاب ہے، اس کے اندر بیان کرتے ہیں قالو، اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ علماء نے یہ کہا لأنه لما بشرته سویبۃ، کہ جب سویبہ لونڈی نے خوشخبری دی ابو لہب کو بمیلاد ابن اخیہ، ان کے بھتیجے کے میلاد کی یعنی ولادت کی، اعتقہا من ساعتہ، اسی وقت اس نے آزاد کر دیا، فجوزی بذالک لذالک، کہتے ہیں بس ابو لہب کو اسی خوشی کرنے کی وجہ سے جزا دی گئی ہے. امام ابن کثیر نے بھی اسی بات کو بیان کیا، یہ 14 سال بعد آنے والی مولوی کی بات نہیں ہے، امام ابن کثیر بیان کر رہے ہیں. اگلا حوالہ دیکھیے امام ابو الخیر محمد بن محمد جزری رحمۃ اللہ علیہ، یہ قرہ جو یعنی قاری ہیں ان کے امام ہیں قاریوں کے، تو یہ اپنی کتاب، ان کا وصال ہوا 822 ہجری، انہوں نے اپنی کتاب عرف التعریف بالمولد الشریف، حضور کے میلاد پر کتاب پوری لکھی ہے. اس کے صفحہ نمبر 22 پر کہتے ہیں اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں قد بلغنا عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقطہ، کہتے ہیں بس حضور کی نگاہ کرم سے ہمیں ایک نقطہ ملا یہاں سے. وہ نقطہ ذرا سنیے. کہتے ہیں نقطہ یہ ہے اذا کان ابو لہب الکافر الذی نزل القرآن بذمہ، کہ ابو لہب ایسا کافر جس کی مذمت میں قرآن پاک نازل ہوا، جس کو برا کہا گیا. کہتے ہیں جوزیہ فی النار بفرحۃ لیلۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس کو جزا ملی، اس کو جزا دی گئی آگ کے اندر، اس کو جزا ملی کس بات کی؟ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کی وجہ سے. کہتے فما حال المسلم الموحد من امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا پھر نبی پاک علیہ السلام کی امت کے اندر اس مسلمان جو اللہ کو ایک ماننے والا ہے، جو حضور علیہ السلام کا امتی ہے، فرمایا یسر بمولدہ، جو حضور کی ولادت سے خوش بھی ہوتا ہے، ویبذل ما تصل الیہ، اور خرچ بھی کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے، قدرتہ، جتنی اس کے پاس قدرت ہوتی ہے، فی محبتہ، اور کرتا بھی حضور کی محبت میں ایسا ہے. لعمری، کہتے میری عمر کی قسم،
انما یکون جزاؤہ من اللہ الکریم ان یدخلہ بفضلہ جنات النعیم. فرمایا میری عمر کی مجھے قسم ہے رب تعالیٰ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو جنت کے باغات عطا فرمائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے مسلمان ہو کر نبی پاک علیہ السلام کی خوشی کی. یہ امام ابن جزری نے کہا. یہ کتاب ہے امام ابن ناصر الدین دمشقی کی. ان کا وصال 834 ہجری میں ہوا ہے. یہ اپنی کتاب کے اندر اسی واقعے کو بیان کرنے کے بعد صفحہ نمبر 54 کے اندر لکھتے ہیں, اشعار انہوں نے خود لکھے, اذا کان ھذا الکافر جاء ذمہ وتبت یداه فی الجحیم مخلدا. کہتے ہیں جب اس کافر کی مذمت میں قرآن پاک میں آیا کہ اس کا یہ برباد ہو جائے, انہ فی یوم الاثنین دائما, کہ پیر والے دن یخفف عنہ للسرور باحمدہ, حضور کی خوشی کی وجہ سے اس کو تخفیف کی جاتی ہے پیر والے دن. فما ظنوا بالعبد الذی کان عمرہ باحمد مسرورا ومات موحدا. فرمایا پھر اس بندے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کی ساری عمر ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت کی خوشی میں گزر گئی, ساری عمر خوش رہا کہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہو گئی ہے. اور فرمایا جب انتقال ہوا تو اللہ کو ایک مانتا تھا, توحید کے ساتھ گیا. فرمایا پھر اس کو اللہ کیا عطا فرمائے گا جب ایک کافر کو ملا. تو یہ علماء نے لکھا ہے. اب ابن جزری کا جو حوالہ دیا ان کی بات کو یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ, رسالے کا نام ہے حسن المقصد فی عمل المولد. اس کے اندر امام ابن جزری کے قول کو بیان کر رہے ہیں. اسی طرح یہ سبل الہدی والرشاد ہے 942 ہجری میں فوت ہوئے, وہ بھی انہی کی بات کو ذکر کر رہے ہیں جزری کی, کہ امام ابن جزری نے یہ بات کہی ہے کہ مجھے میری عمر کی قسم اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرے گا. اسی طرح المواہب الدنیا امام قسطلانی کی 924 ہجری میں فوت ہوئے, وہ بھی اسی کے اندر امام ابن جزری کا قول ذکر کر رہے ہیں. اور یہ جو شعر کہے ہیں امام ناصر الدین دمشقی نے, ان کے شعر کو بھی یہ سبل الہدی والرشاد کے اندر بیان کیا گیا. مزید یہ امام جلال الدین سیوطی نے حسن المقصد فی عمل المولد اس کے اندر بیان کیا. امام یوسف صالحی 942 میں فوت ہوئے, انہوں نے جو بات لکھی تھی امام ابن کثیر نے اپنی تاریخ ابن کثیر میں, وہی بات آپ اپنی اس سیرت کی کتاب میں ذکر کر رہے ہیں کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی فجوزیہ بذالک لذالک, کہ نبی پاک علیہ السلام کی وجہ سے ابو لہب کو یہ نام ملا ہے کہ اس کو عذاب میں کمی کی جاتی ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کا وصال ہوا ہے 1052 ہجری میں. ان کی کتاب ہے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پر مدارج النبوہ. اس کے اندر کیا بیان کرتے ہیں, میرے پاس یہ ترجمہ والی ویسی اصل فارسی میں, یہ بیان کرتے ہیں اس حدیث میں میلاد شریف پڑھانے والوں کے لیے حجت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی رات میں خوشی و مسرت کا اظہار کریں اور خوب مال اور زر خرچ کریں. مطلب یہ کہ باوجود یہ کہ ابو لہب کافر تھا اور اس کی مذمت قرآن کریم میں نازل ہو چکی, جب اس نے حضور کی میلاد کی خوشی کی اور اس نے اپنی باندی کو دودھ پلانے کی خاطر آزاد کر دیا, تو حضور کی طرف سے حق تعالیٰ نے اسے اس کا بدلہ عطا فرما دیا. تو یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی اس کو بیان کر رہے ہیں. امام حلبی رحمۃ اللہ علیہ 1044 ہجری میں فوت ہوئے. ان کی کتاب ہے انسان العیون, سیرت کی کتاب ہے, سیرت نبیہ کے نام سے مشہور ہے. اس کے اندر بھی بیان کرتے ہیں کہ فجوزیہ بتخفیف العذاب عنہ یوم الاثنین, کہ پیر کے دن اس کو یہ جزا ملی کہ عذاب میں اس کی کمی کر دی جاتی ہے. یہ اس کو بیان کر رہے ہیں. امام بحرق رحمۃ اللہ علیہ, ان کا قول آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ان کا وصال ہوا ہے 900, اور یہ اپنی کتاب ہدایق الانوار کے اندر بیان کرتے ہیں. یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد فتخفیف العذاب انما ہوا کرامۃ للنبی جی, کہتے ہیں کہ یہ جو عذاب کا کم ہونا ہے ابو لہب سے, کہتے ہیں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کرامت اور حضور کی عزت کے لیے کہ اس نے نبی پاک علیہ السلام پر احسان کیا تھا. کما خفف عن ابی طالب, کہتے ہیں جس طرح کہ ابو طالب کے لیے عذاب میں کمی کی گئی. لا لاجل مجرد العتق, کہتے ہیں صرف آزاد لونڈی کو کرنے کی وجہ سے اس کو نہیں ملا, حضور علیہ السلام کی خوشی کی ہے اس لیے اس کو یہ سارا کچھ ملا ہے. تو یہ اپنی کتاب کے اندر ہدایق الانوار ان کی کتاب ہے, اس کے اندر ان کو بیان کیا ہے. آپ ذرا سلفی صاحب کی اس بات کو غور کریں جو کہہ رہا ہے کہ 1400 سال بعد آنے والے مولوی اس طرح کہتے ہیں. یا فیصلہ کر کے دس دیو, میں 14 صدیاں بعد آن والے مولوی دی مننا یا میں اللہ دے قرآن دی مننا. اس نے جو تقریر کی اور یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے, بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ صرف محبت کام نہیں آتی, اتباع ضروری ہے. لیکن یہ بھی مجھے پتہ چل گیا تقریر سننے کے بعد کہ اس کو یہ نہیں پتہ اتباع کی قسمیں کتنی ہیں. اتباع کی 2 قسمیں ہیں, ایک ہے اسلام کے اندر اتباع کرنا اور ایک ہے اعمال کے اندر اتباع کرنا. ابو لہب کی بات بار بار کر رہا ہے. ابو لہب نے اسلام میں حضور کی پیروی کی تھی بھلا؟ اس نے تو جب فوراً کلمے کی بات سنی تو اس نے انکار کر دیا. آج کل کے جتنے میلاد منانے والے ہیں وہ یہ والی اتباع نبی پاک علیہ السلام کی نہیں کرتے. کیا نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے؟ دل سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور اگلی بات یہ عمل میں اتباع کرنا, اس کی بھی مختلف اقسام ہیں. کچھ اتباع فرض اور ضروری لازم ہے, کچھ اتباع مستحب ہے, یعنی اگر کریں گے تو اچھی بات ہے, نہ کریں گے تو. یہ اتنی جب تقسیم ہے تو صرف اتباع کی بات کر کے عام بندوں کو تو بہکایا جا سکتا ہے,
لیکن جنہوں نے کچھ پڑھا ہوا ہے یعنی وہ بالکل سمجھ جائیں گے کہ یہ کس طرح کی بات ہے۔ اب صرف میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیے جو جتنے بھی ہم میلاد منانے والے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتے ہیں، اتباع کے اندر کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر ہی خوشی کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ دوسری بات یہ کہ اتباع کے اندر مثلا نماز پڑھنا یا نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے اندر داڑھی شریف رکھنا یا جو بھی عمل نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیے، تو یہ جتنے بھی موجود ہوتے ہیں میلاد کے اندر، کیا وہ یہ سارے کہتے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، صرف میلاد کرنا چاہیے؟ ہے کوئی گناہ گار سے گناہ گار مسلمان بھی اگر ہوگا نا جو نماز نہیں بھی پڑھتا، اگر اس سے بھی پوچھ رہے نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں، وہ کہے گا پڑھنی چاہیے۔ وہ اس اتباع کو مان رہا ہے کہ نہیں مان رہا؟ اس اتباع کو بھی مان رہا ہے۔ وہ کہے گا کہ میں غلطی کر رہا ہوں، اتباع کرنی چاہیے، وہ تو اس رستے کو مان رہا ہے۔ لیکن ان کو یعنی گویا کہ یہ کوشش کی جا رہی ہے، ابو لہب تو کافر تھا، ہم مسلمان ہیں، یہی تو علماء نے کہا کہ جب کافر کو اتنا فائدہ مل گیا تو مسلمان کو کتنا فائدہ ملے گا۔ ایک حدیث پاک بخاری شریف کی دور نہ جائیے، صرف 22 نمبر حدیث ہے، حدیث نمبر 22 بخاری شریف کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ رب تعالیٰ بروز قیامت فرمائے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے نا، اس کو جہنم سے باہر نکال لو، اس کو جنت اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ یہ 22 نمبر بات پڑھی ہے۔ اب ذرا سوال یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی انہوں نے اتباع کی کہ نہیں کی؟ نبی پاک علیہ السلام کی اتباع وہ کرتے رہے، لیکن ان سے گناہ کچھ ہوئے۔ اب گناہ کرنا نبی پاک علیہ السلام کی اتباع تو نہیں، نافرمانی ہے، اس کے باوجود جہنم سے کیوں نکالا گیا؟ وجہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اگرچہ اس سے غلطیاں ہوئیں لیکن وہ اتباع کو ضروری سمجھتا تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ واقعی مجھے نبی پاک علیہ السلام کی پیروی کرنی، وہ کوشش کرتا تھا، تو لہٰذا اس لیے اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان بچ گیا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی اتباع ضروری نہیں ہے تو اس کے دل میں ایمان باقی بچے گا ہی نہیں، تو کم از کم اتنا ہی بندہ سمجھ لے تو پھر بھی بات واضح ہو